قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ جہاں قرآن کا نزول ہوا ہے وہیں پر قرآن ناطق کی بھی ولادت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اور یہ دن بہت ہی بافضیلت دن ہے۔ اسی حوالے سے امام کی ایک حدیث قرأت قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے روایت کے مطابق من قرأ القرآن فلہ دعوت مجابہ اما معجلہ و اما مؤجلہ۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اس کی دعا خداوند متعال مستجاب کرے گا، چاہے وہ جلدی مستجاب ہو جائیں یا بعد میں مستجاب ہو کچھ عرصے کے بعد۔ اور علامہ مجلسی نے ایک روایت یہ بھی نقل کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی تاکید امام نے کی ہے۔ پچھلا پروگرام معجزے کے حوالے سے تھا۔ معجزہ جو نبی کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے۔ اسی سے متصل آج کی بحث ہے کہ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے۔ جواب واضح ہے کہ قرآن۔ تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بھی تو ایک کتاب ہے، قرآن کیسے معجزہ ہے؟ ہم کیوں قرآن کو معجزہ کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم 2 تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد اصل جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایسا نہیں کہ صرف واحد معجزہ قرآن رہا ہو، بلکہ دیگر معجزات بھی تھے۔ ان بہت سے معجزات میں سے بہت مشہور معجزہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، معجزہ شق القمر ہے۔ سورہ قمر کی ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری بات جو تمہید کے طور پر یہاں پر عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے حالات کے مطابق معجزہ بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک واقعے کے ذریعے میں اس بات کی نشاندہی کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ 3 صدی کے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں ابن سکیت کے نام سے، کہ جو لغت شناس ہیں، یعنی عربی ان کی ڈکشنری بھی ہے اصلاح المنطق کے نام سے۔ اور سن 243 ہجری میں متوکل عباسی نے محبت علی علیہ السلام کے جرم میں انہیں شہید کیا۔ انہوں نے امام علی النقی علیہ السلام سے آ کر کے ایک سوال پوچھا کہ امام آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ کیوں دیا، اور جناب عیسیٰ کو طب یعنی طبابت اور حکمت کا معجزہ کیوں دیا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام یعنی قرآن کا معجزہ کیوں دیا؟ امام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا غلبہ تھا، یعنی جادو کا غلبہ تھا، لہٰذا اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے کہ جس سے ان کے سحر بھی باطل ہو جائیں اور جناب موسیٰ کی حقانیت بھی لوگ سمجھ سکیں اور ایمان لے آئیں۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں چونکہ طب عروج پر تھا اور بہت سی بیماریاں اس زمانے میں پھیل چکی تھی لوگوں کے درمیان، لہٰذا طب کی شدید ضرورت تھی، بہت سے لوگ طبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لہٰذا اللہ نے جناب عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ اور زمانے نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ عرب کو اپنے کلام پہ فخر تھا، ناز تھا، اور فن سخن عروج پہ تھا، لہٰذا اللہ نے موعظہ اور حکمت پر مبنی وہ کلام آپ کو دیا کہ جس سے اس کلام کی حقانیت بھی ظاہر ہو جائے اور اس زمانے کے عرب شعراء کے جو اشعار تھے ان کے باطل ہونے کا بھی ذریعہ سامنے آ جائے اور لوگ ایمان لا سکیں۔ اب اس تمہید کے بعد ہم اس سوال کا جواب دیں کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، کس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ دیکھیے، بہت سی وجوہات قرآن کے معجزہ ہونے کی ہیں۔ بعض معاصرین، بعض علماء نے، موجودہ دور کے علماء نے قرآن کے معجزہ ہونے کی 80 دلیلیں بیان کی ہیں، یعنی 80 مختلف وجوہات کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، جو کتابی شکل میں بھی ہے،
بات سامنے آئی ہے، لیکن ہم مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جتنے دامن وقت میں گنجائش ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلی خصوصیت، قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، یعنی ظاہری خوبصورتی اور معانی کی خوبصورتی دونوں اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور یہ خوبصورتی ایسی ہے کہ اس زمانے میں جو مشہور ادیب تھے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا نام سمجھتے تھے اپنا ادب میں، اور اپنے اشعار خانہ کعبہ میں آویزاں کرتے تھے، انہوں نے بھی اس حقانیت کو سمجھتے ہوئے قرآن کے بارے میں، سورہ کوثر کے بارے میں ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا، یہ اقرار کرنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے، یعنی یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو سکتی، یہ معجزہ ہے۔ چند واقعات کی طرف میں جلدی سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ولید ابن مغیرہ مخزومی، جو اس زمانے کا بہت بڑا ادیب تھا، جب مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم ولید کو بھیجیں تاکہ وہ رسول کے پاس جائیں اور ان کی باتوں کو سنیں تاکہ رسول کو اپنی مشن میں ناکام کر دیں، تو جب ولید وہاں پہنچا تو رسول خدا نے سورہ فصلت کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی۔ جب اس نے تلاوت سنا تو بالکل مات اور مبہوت رہ گیا، یعنی اس کے پاس بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک اس نے کسی سے گفتگو نہیں کی، پھر اس کے بعد اس کو یہ اقرار کرنا پڑا، اعلان کرنا پڑا کہ ما ہوا کلام الانس ولا من کلام الجن وانہ یعلو ولا یعلی علیہ، یہ کلام جو میں نے سنا ہے یہ نہ انسانوں کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے، اور اس میں ایسی برتری اور فوقیت حاصل ہے کہ جو کوئی کلام اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا یہ دشمن قرآن کی جانب سے پہلا اقرار ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر۔ دوسری جہت قرآن کے معجزہ ہونے کی، اسلوب اور مضامین میں یکجہتی اور کہیں پہ کسی قسم کا فرق کا نہ ہونا۔ سورہ مبارکہ النساء میں ارشاد ہو رہا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ ایک مصنف اگر چند برس کے بعد کچھ لکھے تو ممکن ہے اس کے دونوں تحریروں میں کچھ فرق ہو، چاہے الفاظ کے اعتبار سے، چاہے مضمون کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیے قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے اور اسلوب کے اعتبار سے کہیں سے کوئی فرق، کوئی اختلاف، کوئی تناقض قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ تیسری جہت، یعنی تیسرا پہلو قرآن کے معجزہ ہونے کا، شریعت اور قوانین کے اعتبار سے ہے۔ قرآن نے کیسے قوانین پیش کیے ہیں؟ آپ دیکھیے قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں ان میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے شریعت میں احکام کے اعتبار سے، وہ احکام میں کچھ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہے، دوسری خصوصیت فطرت انسانی کے مطابق ہے، تیسری خصوصیت احکام قرآن کی یہ ہے کہ حقائق پر مبنی احکام ہیں، چوتھی خصوصیت تمام احکام قابل اجرا ہیں، اور پانچویں خصوصیت یہ جو احکام کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ تمام قوانین، یہ جو شریعت قرآن نے پیش کی ہے، ان میں اعتدال پایا جاتا ہے، یعنی میان روی اور حد وسط کے مطابق یہ احکام پیش کیے گئے ہیں۔ چوتھی جہت قرآن کے معجزہ ہونے کی غیبی خبریں ہیں۔ قرآن میں بہت سی ایسی خبریں دی گئی ہیں جو اس زمانے میں کسی کا ان سے مطلع ہونا بظاہر ناممکن تھا۔ ان غیبی خبروں میں بھی کچھ خبریں گزشتہ اقوام سے مربوط ہیں، کچھ اسی زمانے کے حالات ہیں، منافقین کے حالات سے باخبر کیا گیا ہے، کچھ آئندہ کی خبریں ہیں، جیسے روم کی شکست کا اعلان ہے، اور بہت سے واقعات، جنگ بدر کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور جناب رسول خدا کی مکے کی واپسی کی طرف اشارہ ہوا ہے سورہ قصص میں، اور اسی طریقے سے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے سورہ فتح میں۔ یہ تمام غیبی خبریں بعد میں حقیقی اور صحیح ثابت ہوئیں۔ اور اسی طریقے سے پانچویں خصوصیت قرآن کے معجزہ ہونے کی، قرآن کے سائنسی حقائق ہیں، یعنی قرآن نے بہت کچھ ان امور کو بیان کیا ہے کہ جو اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے، اور صدیوں بعد محققین نے، دانشوروں نے ان چیزوں کو پیش کیا اور ان حقیقتوں تک پہنچے کہ جن حقیقتوں کو قرآن نے سینکڑوں سال پہلے بیان کیا ہے، جن میں قوت جاذبے کی طرف اشارہ، نباتات میں زوجیت کا قانون، بلکہ تمام اشیاء میں زوجیت کا قانون،
زمین اور سورج کی حرکت، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سائنسی اعتبار سے قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امور پائے جاتے ہیں کہ جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ اور حقیقت قرآن، حقانیت قرآن ایسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ نہ جانے کتنے غیر مسلم دانشوروں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی ایک کتاب چھپی ہے کہ قرآن غیر مسلم دانشوروں کی نظر میں کہ انہوں نے قرآن کی عظمت اور حقیقت کو کس طریقے سے ثابت کیا ہے۔ امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے وابستہ اور مانوس کر لیں، بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے کو قرآن سے وابستہ کر لیں تاکہ قرآن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، معجزہ کون دکھا سکتا ہے؟ آپشن اے اللہ، آپشن بی نبی، آپشن سی امام یا آپشن ڈی ولی۔